السلام علیکم ناظرین، این ڈی ٹی وی دیکھنے والے کو خوش آمدید۔ آج ہم ایک نئی بہترین مفید اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ سب سے پہلے وہ دوست جو ہمارے چینل پہ نئے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کے بٹن کو دبا لیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اور ہو سکتا ہے خود بھی اس مشمے سے گزرے ہوں کہ آپ کو خدا نخواستہ ڈینگی ہوا ہو یا کورونا ہوا ہو تو آپ کو بہت سے دوستوں نے کہا ہو کہ یہ پپیتے کے پتوں کا قہوہ بنا کے پئیں۔ ہمارے اکثریت جو دوست جو ہیں، جو لوگ ہیں، وہ پپیتے کو صرف اس کے پتوں کی افادیت کے حوالے سے جانتے ہیں، کیونکہ پپیتے کا جو پھل ہے اس کا ذائقہ کچھ اتنا لذیذ نہیں ہوتا، اس لیے لوگ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ وہ پپیتا جس کے پتوں میں اللہ تعالیٰ نے اتنی شفائی خصوصیات رکھی ہیں، تو اس کا پھل اور جو اس کے دوسری چیزیں ہیں ان میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا طبی خواص رکھے ہیں۔ ہمارے ہاں یہ عام ایک روش ہے کہ ہم جس چیز کے پیچھے پڑ جائیں بس اسی کو پکڑ لیتے ہیں، حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ ہمیں سیاق و سباق کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ پپیتا، جسے ہمارے دیہاتوں میں ارنڈ خربوزہ بھی کہتے ہیں اور ہم بھی چھوٹے ہوتے ہوئے اسے ارنڈ خربوزہ کے نام سے جانتے تھے، اس کا مزاج سرد تر ہے اور اس کو زیادہ مفید اور اس کے فوائد سے بہتر استفادہ کرنے کے لیے اگر اس میں کالا نمک یا سرکہ شامل کر لیا جائے تو اس کی افادیت اور بھی دو چند ہو جاتی ہے۔ اچھا، اس کا کچا جو ہے پھل جو ہے اس کا اچار بھی ڈالا جاتا ہے، اور کچے پپیتے کا اچار جو ہے یہ تلی کے جتنے من جملہ امراض ہیں، وہ تلی کا بڑھنا ہو، تلی کا سکڑنا ہو، تلی کا سخت ہونا ہو، اور میرا خیال ہے بہت کم ناظرین یہ جانتے ہیں کہ ہمارا جو امیون سسٹم ہے، جو ہمارے پلیٹلیٹس کا سسٹم ہے، اسے تلی ہی آپریٹ کرتی ہے، اسے تلی ہی مینج کرتی ہے۔ جب ہمارے جسم میں جو تلی کا فنکشن بہترین ہوگا تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا امیون سسٹم بھی بوسٹ پہ ہوگا اور ہمارے بہت سے جو نظام ہیں، جو ہمارے جسم کے بہت سے سسٹم ہیں، وہ اپنی کارکردگی میں بہترین ہوں گے۔ تو ہم بات یہ کر رہے ہیں پپیتے کا اچار جو ہے یہ تلی کے لیے بہت زیادہ مفید ہوتا ہے۔ پکا ہوا پھل اگر یہ تھوڑا سا سبزی مائل ہو تو یہ اتنا خوش ذائقہ نہیں ہوتا۔ اگر اسے توڑ کر 2-4 دن رکھ لیا جائے اور اس کی رنگت تھوڑی سی نارنجی کلر، جسے ہم اورنج کلر بھی کہتے ہیں، زردہ کلر کی ہو جائے تو اس کا ذائقہ بھی اچھا ہو جاتا ہے اور اس کی غذائیت میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ پپیتا قبض کشا ہے، یہ ہاضمے کی قوت کو بڑھاتا ہے۔ ایسے لوگ جو شکایت کرتے ہیں ہمیں بھوک نہیں لگتی، یہ بھوک بھی پیدا کرتا ہے اور یہ پیٹ کے اندر گیس کو رکنے نہیں دیتا، یہ خارج کرتا رہتا ہے۔ پپیتے کا مستقل استعمال، متواتر استعمال جو ہے وہ پتے کی پتھری ہو، وہ گردے کی پتھری ہو یا مثانے کی پتھری ہو، اس کو بھی توڑ کر نکالتا ہے۔ اور پکا ہوا پھل جو ہے اگر آپ اس پہ کالا نمک لگا کے روزانہ 50 گرام سے 100 گرام تک استعمال کریں تو جو لوگ بواسیر میں مبتلا ہوتے ہیں، خاص کر اگر خونی بواسیر ہو، تو اس کے لیے یہ بے حد منافع بخش ہے۔ دوستو، پپیتے کے پتوں کے حوالے سے جو ہم نے شروع میں بات کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ خدا نخواستہ جن لوگوں کے پلیٹلیٹس کم ہو جاتے ہیں، اگر وہ پتوں کا رس نکال کر اس میں تھوڑے سے لیمن کے چند قطرے ملا کر یا اس میں تھوڑا سا سرکہ سیب ملا کر استعمال کریں تو جو پلیٹلیٹس ہیں ان کی افزائش بہتر ہو جاتی ہے
اور وہ کمی پوری ہونے لگتی ہے۔ پپیتے کا ایک بہت بڑا فائدہ جو عام طور پر ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے، آپ اپنے ارد گرد دیکھیں گے تو بہت سے لوگ ہیں جو کھاتے پیتے بھی بہت ہیں، ان کی خوراک بہت اچھی ہے، معیاری ہے، اجزاء کے لحاظ سے بھی بڑی بہترین غذا کھاتے ہیں، لیکن ان کے چہرے پہ سرخی نہیں آتی، وہ پلاہٹ سی مردنی سی چھائی رہتی ہے۔ تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے پیٹ میں اکثر کیڑے ہوتے ہیں، اور کیڑوں میں ایک کدو کیڑا ہوتا ہے اور ایک کینچوا ہوتا ہے۔ پپیتے کے استعمال سے یہ ہوتا ہے کہ جو کینچوا ہے وہ مر جاتے ہیں، وہ نکل جاتے ہیں، آپ کا پیٹ جو ہے وہ کیڑوں سے صاف ہو جاتا ہے، کیونکہ پیٹ کے کیڑے جو ہوتے ہیں وہ آپ کی غذائی اجزاء کو کھاتے رہتے ہیں، وہ پوری غذا جو ہے وہ آپ کے جسم کا حصہ نہیں بن پاتی، جس وجہ سے آپ کمزور بھی رہتے ہیں، آپ اعصابی کمزوری کا شکار بھی ہوتے ہیں، آپ کے چہرے پہ وہ تازگی اور وہ فرحت بھی دکھائی نہیں دیتی۔ تو پپیتے کا مستقل استعمال کرنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو پیٹ کے کیڑوں سے نجات ملے گی، اور آپ کی کھائے جانے والی مکمل غذا آپ کے جسم کا مکمل حصہ بنے گی، آپ کے چہرے پہ تازگی بھی آئے گی، اور گلا لال و لال ہو کے لالیاں بھی پکڑیں گے۔ دوستو، جو پپیتے کا دودھ ہے اس کی اپنی ایک کمال افادیت ہے، اور وہ یہ ہے کہ جن لوگوں کے جسم پہ داد، اکثر لوگوں کے آپ دیکھا ہوگا ہاتھ اور پاؤں پہ وہ گلے ہوئے ہوتے ہیں، اگر پپیتے کا دودھ نکال کے اس داد پہ لگایا جائے تو جلد صاف ہوتی ہے، داد کے اثرات جو ہیں وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح خدا نخواستہ اگر کہیں کسی کو بچھو کاٹ جائے تو اس جہاں پہ بچھو نے کاٹا ہے، اگر وہاں پہ آپ پپیتے کا جو رس جو ہوتا ہے توڑیں گے نا، اس کے پتوں کو ان میں سے دودھ نکلتا ہے، سفید رنگ کا پانی نکلتا ہے، وہ جو رطوبت ہے سفید رنگ کی، اگر آپ وہ لگائیں گے تو جو بچھو کا زہر ہے وہ اس کا آپ کو اثر نہیں ہوگا، وہ بے اثر ہو جائے گا۔ اسی لیے پرانے وقتوں میں جو پپیتے کے بیج تھے ان کو بطور تریاک استعمال کیا جاتا تھا، جو مختلف زہر ہوتے تھے ان کے اثرات کو دور کرنے کے لیے اطباء جو ہے ان کا استعمال کیا کرتے تھے۔ لہذا آج کے ہمارے ان تمام جتنی بھی ہماری یہ معروضات ہیں ان کا لب لباب یہ ہے کہ رمضان کے مہینے میں اکثر لوگوں کو میدے والی چیزیں استعمال کرنے سے، سموسے پکوڑے استعمال کرنے سے، پانی کے کم استعمال کرنے سے زیادہ دیر ہم بھوکا اور پیاسا رہتے ہیں، اس سے جسم میں خشکی ہو کر بعض کا قبض لاحق ہو جاتی ہے۔ اگر آپ پپیتے کا 100 گرام روزانہ اس پہ ہلکا سا کالا نمک اور کالی مرچ لگا کے استعمال کرنا شروع کر دیں گے تو 2-4 روز میں انشاءاللہ آپ کو کسی بھی اضافی دوائی لے کر جو ہے اس کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کا پیٹ صاف ہونا شروع ہو جائے گا، آپ کی طبیعت حشاش بشاش ہو جائے گی، اور آپ طبی لحاظ سے خوشحال ہو جائیں گے۔